السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ کے لیے ٹارگٹ کمپلیٹ کریں، لائکس 140 اور یہ کچھ زیادہ لائکس نہیں ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ پہ بھی ابھی تک تو 100 لائکس بھی نہیں ہوئے، اور بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اپنے ہاتھ سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے وہ نیچے بیٹھ کر اس آدمی کی سانسیں چیک کرتا ہے جو رک چکی تھیں۔ شٹ، وہ اس کی باڈی کو ٹھوکر مارتا اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی اس نے باہر قدم ہی رکھا تھا، ایک گولی اس کے دوسرے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ وہ لب بینچ کر دروازے کے پیچھے ہوا تھا۔ اسے اکیلے یہاں آ کر غلطی کر دی تھی۔ گہرا سانس لے کر اپنی گن کو مضبوطی سے تھام کر وہ دوبارہ باہر جھانکا تھا۔ باہر خاموشی تھی۔ موبائل میں میسج کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر گہرا سانس بھرتا باہر نکلا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر وہ آگے بڑھ رہا تھا، اپنے پیچھے سے آتی قدموں کی آواز پہ وہ پیچھے پلٹا تھا۔ اس سے پہلے پیچھے کھڑے دو آدمی اس پہ گولی چلاتے، دوسری سائڈ سے چلنے والی گولی کی وجہ سے وہ اس کے قدموں میں گر گئے تھے۔ وہ گولی چلانے والوں کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ ایگل، تم یہاں؟ وہ لاشوں سے اوپر سے گزر کر اس کے پاس گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں اکیلے آؤ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ اس کی سرد آنکھیں ادھر آنا تھا، آنکھوں میں سرد آنکھوں میں سرخی دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ جب تک تم ساتھ ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے درد کو اگنور کر کے وہ مسکرا رہا تھا۔ چلو، اس سے پہلے انفیکشن تمہارے اندر تک سرایت کر جائے۔ ایگل اسے گور کر آگے بڑھ گیا تھا۔ جزا، یہ کیسی ضد ہے؟ چلو کھانا کھاؤ اچھے بچوں کی طرح۔ ماموں، مجھے نہیں کھانا، پلیز مجھے فورس نہ کریں۔ وہ خود پہ بلینکٹ اوڑھ کر اپنا سر تک ڈانپ گئی تھی۔ جزا میری جان، کھانا کھا لو۔ عنایا اس کے سرہانے بیٹھی پریشانی سے بولی تھی۔ حور نے کال کر کے اسے اور حنان کو بلایا تھا۔ شاید وہ ان کی بات مان لے، لیکن وہ ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو ذرا بھی خیال ہے میری بیٹی کا؟ حنان کی بات سن کر وسام سگریٹ کا گہرا کش لے کر اسے دوبارہ کال ملاتا ہے۔ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ بابا، آپ کو بتایا تو تھا کراچی آیا ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک نظر حنان کو دیکھ کر موبائل باہر لے کر چلا گیا تھا۔ جی بابا ٹھیک ہوں۔ وہ ڈریسنگ کرواتا زبان دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ کندھے سے گولی چھو کر گزری تھی، جبکہ بازو میں پیوست ہو گئی تھی۔ زار وسام شاہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ اب کی بار اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ بابا، وہ بازو میں گولی لگی ہے، لیکن میں ٹھیک ہوں، کل تک گھر آ جاؤں گا۔ تم کہاں ہو؟ مجھے ابھی کے ابھی تمہاری لوکیشن چاہیے۔ میں آ رہا ہوں۔ بابا پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں ماما کی اتنی کالز کیوں آئی ہوئی تھیں؟ جزا کھانا نہیں کھا رہی، کل رات سے بھوکی ہے۔ اب اسے بخار ہو گیا، لیکن ضد کر رہی ہے، تم آؤ گے تو کھائے گی۔ وسام کی بات سن کر
اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ اسے فون دیں، جزا زار کی کال ہے، یہ لو بات کرو۔ اس سے وسام کی بات کرو اسے وسام کی بات سن کر وہ بلینکٹ سے اپنا چہرہ نکال کر موبائل پکڑتی کان سے لگا گئی تھی۔ جزا زار شاہ، کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ میں لگایا ہوا ہے یا آپ نے؟ گھر آئیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے وہ لب بیچ گیا تھا۔ میں ابھی نہیں آ سکتا، پلیز بات سمجھو اور کھانا کھاؤ۔ مجھے نہیں کھانا، خدا کر کھلائیں گے تو کھاؤں گی۔ میں ابھی نہیں آ سکتا، تو جب آئیں گے تب کھاؤں گی۔ وہ ہچکیاں بھرتے رو دی تھی۔ اس کی ہچکیاں سنتے وہ کال کٹ کر گیا تھا۔ مجھے اگلے آدھے گھنٹے کے اندر میری فلائٹ بک کراؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ اپنے آدمی کو کہہ کر وہ باہر نکلا تھا۔ آئزل، آپ کو پرنسپل آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ کی آواز سن کر سر ہلاتی پرنسپل کے آفس کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ ناک کرتے ہی جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تھا، کسی نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیخ مارتی، اس کی خوشبو محسوس کر کے اس کے سینے پہ مکے برساتی رو پڑی تھی۔ ریلیکس، وہ اس کی کمر سے ہلا کر اسے دیوار سے پن کر گیا تھا۔ رات کو میں آنا تھا لیکن بزی ہو گیا تھا تو آ نہیں سکا۔ تم نے میرا انتظار کیا؟ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اپنے نزدیک کر کے پوچھتا ہے۔ نہیں، میں کیوں کروں گی؟ تم میری بیوی ہو اور بیویاں تو شوہروں کا دل و جان سے انتظار کرتی ہیں۔ اس کی کمر کو مٹھی میں دبوچ کر کہا گیا تھا۔ وہ سسکی بھرتے اس کی شرٹ تھام گئی تھی۔ پلیز جانے دیں مجھے، دل نہیں کر رہا۔ تم جاؤ۔ اس کی گردن پہ جھک کر اپنا لمس چھوڑ کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا گیا تھا۔ آئس پلیز۔ اس کو ہود پہ جھکتے دیکھ کر وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ تمہاری برتھ ڈے آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں تمہاری شاپنگ ہم ساتھ جا کر کریں، کیونکہ اس دن تمہاری رخصتی بھی ہوگی، تو خود کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آج یہ بات کی ہے، آئندہ کی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر وہ سرد لہجے میں گرایا تھا۔ اس کی سخت گرفت میں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بولو کہ میں صرف آپ کی ہوں، میرے دل پہ وجود پہ صرف آپ کا حق ہے۔ بولو۔ اس کو آنکھیں میچے دیکھ کر اونچی آواز میں گرایا تھا۔ میں صرف آپ کی ہوں، مجھ پہ صرف آپ کا حق ہے۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ اس کی سخت گرفت میں وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ اس کو لرزتے دیکھ کر اس کی کمر کو جکڑ کر اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ اس کے ناخن اپنی گردن میں محسوس کر کے وہ ہوش میں آتا پیچھے ہوا تھا۔ وہ ہچکی بھرتے
اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ سوری، اس طرح کی بات مت کیا کرو کہ مجھے غصہ آئے۔ اس کے آنسو صاف کر کے اس کو لے کر وہ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ 2 دفعہ تو سکون سے لنچ نہیں ہو سکا، لیکن آج یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اس کے گال سہلا کر اس کے ماتھے پہ لب رکھ کے وہ سامنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں ٹیبل پہ بریانی، قورمہ، کھیر، پیزا، برگر، شورما، مختلف قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ فاسٹ فوڈ میں تمہیں کیا پسند ہے، اس لیے سب منگوا لیا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر بولا تھا، جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ معافی نہیں مل سکتی؟ ہاتھوں کو لبوں سے چھو کر محبت سے پوچھا گیا تھا۔ اس کا سر نہ میں ہلتے دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اب بھی نہیں ملے گی؟ سائیڈ پہ پڑا باؤل اٹھا کر اس کے سامنے کیا تھا۔ وہ جو آنسو بہا رہی تھی، باؤل میں موجود چاٹ کو دیکھ کر اپنی زبان سے ہونٹوں کو تر کرتی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولتا، اس کے کان کی لو پہ لب رکھ گیا تھا۔ اس کو باؤل پیچھے کرتے دیکھ کر جلدی سے سر اسبات میں ہلا گئی تھی۔ اگر کھانی ہے تو پھر مجھے معاف کرنا پڑے گا۔ جی، معاف کیا۔ وہ نظریں چاٹ پہ جمائے جلدی بولی تھی، نہیں، ایسی معافی نہیں چاہیے مجھے۔ وہ ناسمجھی سے سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ مجھے تمہارے ہونٹوں کا لمس اپنے گال پہ چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ نام میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی تھی۔ اوکے، پھر جب تک مجھے اس طریقے سے معاف نہیں کرو گی، چاٹ نہیں ملے گی۔ وہ اس کی نظریں چاٹ پہ محسوس کر کے اس سے پہلے باؤل ٹیبل پہ رکھتا اس کا لمس محسوس کر کے سیٹل ہو کر اس سے دیکھتا ہے، جو اب نظریں جھکا کر بیٹھی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے سر پہ لب رکھ کے وہ چاٹ کا باؤل اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ اس کے لیے چاٹ نکال کر اپنے لیے بریانی نکالی تھی۔ کھاؤ۔ خود بریانی کھاتے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جو چاٹ کھاتے وقت اس کی موجودگی فراموش کر گئی تھی۔ چاٹ کے علاوہ بھی یہاں بہت کچھ ہے کھانے کو، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ بریانی کھاؤ۔ اب وہ اس کی پلیٹ میں بریانی نکال کر اس کے سامنے رکھ کر خود سگریٹ سلگا کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لے کر وہ اس سے دیکھتا ہے، جو پلیٹ میں چمچ چلا کر ایک نظر اس سے دیکھتی چاٹ کے باؤل میں سے تھوڑی سی چاٹ بریانی کے اوپر رکھ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں ایسے بھی کھا لیتی ہوں۔ اس کی معصومیت سے کہنے پہ وہ لب بھینچ کر سر ہلا گیا تھا۔ اس کو مزے سے اس طرح مکس بریانی اور چاٹ کھاتے دیکھ کر لب بھینچ گیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے دو بٹن کھول کر سگریٹ کے کش لیتا، اسے گھور کر وہاں سے اٹھا تھا، جو اس سے پھر بے نیاز ہو کر کھا رہی تھی۔ لگتا ہے رات سے بھوکی ہو تم۔ اسے دوبارہ چاٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر وہ طنزیہ بولا تھا۔
اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہوتی ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ کھا لو اب، وہ گہرا سانس لے کر بولا تھا۔ نہیں کھانی مجھے، خفگی سے گور کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ واپس بیٹھو۔ وہیں کھڑا دھارا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھتی بیٹھنے کی بجائے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ سگریٹ مسل کر اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ جب کہہ رہا ہوں کھاؤ تو کھا لو، ضد مت کرو، خود پہ ضبط کر کے وہ بولا تھا، ورنہ اس سے برداشت نہیں تھا ہو رہا کہ وہ چاٹ اتنی مگن ہو کر کھائے کہ اس کی موجودگی بھی محسوس نہ کر سکے۔ نہیں کھانی مجھے، اور یہ لیں۔ اپنے یونیفارم کی پاکٹ سے 5,000 کا نوٹ نکال کر وہ اس کی ہتھیلی پہ رکھ گئی تھی۔ جتنے کا میں کھانا کھایا کہ اس سے زیادہ پیسے ہیں۔ میری نازک سے گلاب، میرے آنا تھا یہاں پہ۔ تمہاری زبان آج کچھ زیادہ نہیں چل رہی۔ میں مذاق کر رہی تھی، پیسے واپس دے دیں۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لیتی دروازے سے لگی تھی۔ اپنے موبائل پہ آتی کال دیکھ کر وہ موبائل کان سے لگاتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ وہ جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو موبائل میں مصروف دیکھ کر اس کے ہاتھ پہ اپنے دانت گاڑ گئی تھی۔ وہ موبائل میں بات کرتا، درد برداشت کرتا اس سے دیکھتا ہے جو اس کے ہاتھ سے چپکی ہوئی تھی۔ اپنی گرفت ڈھیلی کر کے وہ اپنا ہاتھ دیکھتا ہے جہاں اس کے دانتوں کے نشان پوری قوت سے جگمگا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ اسے پکڑتا، وہ موقع دیکھتے باہر بھاگی تھی۔ اس کی تیزی دیکھ کر اس کے دیے نشانوں پہ لب رکھتا مسکرا کر کال کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ تو چلیں فائنلی ان کا ڈنر ہو گیا ہے، مطلب لنچ ہو گیا ہے۔ جزا پلیز کھا لو میری جان، کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ عنایا کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ ماما پلیز مت کہیں مجھے کھانے کے لیے، اور آپ کھانا کھائیں، وہ حور کو کھانا لاتے دیکھ کر بولی تھی۔ جب تک تم نہیں کھاؤ گی میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی۔ عنایا تم نے صرف اپنے لیے نہیں کھانا، خاموشی سے کھاؤ۔ حور کی سرد آواز سن کر جزا لب بھینچ گئی تھی۔ سب صبح سے اس کو فورس کر رہے تھے لیکن وہ کسی کی بات نہیں تھی مان رہی۔ اب تو جیسے ہمت ختم ہو رہی تھی بھوک کی وجہ سے۔ آپی میں نہیں کھاؤں گی جب تک یہ نہیں کھائے گی۔ اب آپ دونوں نے کیا تماشا لگا لیا ہے؟ دونوں چپ کر کے کھاؤ، حنان خود پہ ضبط کر کے بولا تھا، جبکہ اس نے خود بھی کچھ نہیں تھا کھایا دوپہر سے۔ رات ہونے والی تھی، سب بھوکے تھے۔ جزا کی بگڑتی حالت اور ضد کو دیکھتے سب خاموش تھے۔ عنایا کھانا کھا لو، بیبی بھی بھوکا ہے۔ ہیزل اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولی تھی۔ جب تک اس کی بہن نہیں کھاتی وہ بھوکا رہ لے گا۔ جزا شاباش، کھانا کھاؤ، پھر تمہاری ماں بھی کھائے گی۔ حور صرف کھانے کی پلیٹ پکڑ کر وہ بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ بابا مجھے نہیں کھانا،
آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بیڈ سے اٹھتی اس سے پہلے باہر کی جانب بڑھتی سر چکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی کسی نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اور کل کے لیے اگر ایپیسوڈ چاہیے تو اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کریں۔ آج کی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس پہ بھی آپ لوگوں کا اچھا رسپانس نہیں تھا آیا، اس لیے نیکسٹ کے لیے ٹارگٹ ضرور کمپلیٹ کریں۔